بندوں کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اور اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اپنے اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکریہ ادا ہو سکے اتنا کم ہے۔ لہذا آپ حضرات کے سامنے اسی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں وہ نعمتیں کس طریقے سے بڑھ جائیں، ان میں اور کس طریقے سے اضافے ہو جائیں۔ خاص طور سے جو اللہ نے ہمیں روزی دی ہے اس روزی کے اندر کس طریقے سے برکتیں اتر آئیں، تو اس کے لیے بہت سارے اعمال قرآن اور حدیث سے علماء کی زبانی آپ حضرات کے گوشے گزار کیے، نمازوں کی پابندی کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، حج اور عمرے کیے جائیں، اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کیے جائیں، کمزوروں سے محبت رکھی جائے۔ یہ بہت ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئی، انہی میں سے ایک چیز آج آپ حضرات کے سامنے اور رکھنے کا ارادہ ہے کہ اگر بندہ ان پر عمل کرے تو اللہ رب العزت اس کی پوری نسلوں سے رزق کی تنگی کو اٹھا لے گا، رزق کی بے برکتی کو اٹھا لے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے جو ہمیں اپنی نعمتیں دی ہیں، بندہ ان کا جتنا شکریہ ادا کرے گا اللہ ان میں اتنی ہی زیادتی عطا کر دے گا، اور اگر بندہ ناشکری کرے گا تو اللہ اس کو چھین لے گا، کم کر دے گا، بے برکت کر دے گا۔ اور یہ فیصلہ قرآن کریم میں اللہ کا آ چکا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں پڑ جاؤ گے تو ہم تم سے یہ نعمتیں چھین لیں گے، اور خالی چھینیں گے نہیں، ان عذابی لشدید، ہم تمہیں سخت عذاب کے اندر مبتلا بھی کر دیں گے۔ وہ عذاب دنیا کے اعتبار سے بھی ہوگا، وہ عذاب آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے اس طرح کہ آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، آپ روزیوں کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے، آپ دوسرے لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے۔ انسان کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ غریبی میں دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنا ہاتھ دوسرے کے سامنے کرے اور دست سوال دراز کرے اور لوگ اسے دھکے دے کر کے بھگا دیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کے پاس مکان نہ ہو، کرایہ دار پریشان کرتا ہو، مکان مالک پریشان کرتا ہو۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ بچیاں بیٹیاں دوسرے کے گھروں میں جا کر کے کام کرتی ہوں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ غلط راستوں پر صرف پیٹ بھرنے کے لیے اتر آتی ہوں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ روزی روٹی کے لیے کبھی چوری کرنا پڑے اور چوری میں ہم پکڑے جائیں اور پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہوں۔
اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ لوگ ہم پر چوری اور ڈکیتی کے نام پر ہم پر ڈنٹے برسائیں، اس سے بڑا دنیا کا عذاب کیا ہوگا؟ لہذا میرے بھائی، اسی لیے میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو چھین لیں گے اور سخت عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ یہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس سے بڑا عذاب کیا ہے بندے کے لیے؟ غلط کاموں کے اندر پکڑے جانا اور پھر پوری دنیا کے اندر رسوائی اخبار اور ٹی وی کے ذریعے سے ہونا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ لہذا اللہ ناشکروں کو اس دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں عذاب کی تفصیل صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری نعمتوں کو بڑھا دے، ہماری روزیوں میں برکتوں کو بڑھا دے، اللہ ہماری روزیوں کو ترقی عطا کر دے، تو مجھے اور آپ کو اللہ ایک اور راستہ بتلا رہا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنی اوقات کو نہ بھولیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ حالانکہ اللہ نے آج انسانوں کو بڑا کچھ دیا ہے اور اتنا دے رکھا ہے کہ پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی اتنا نہیں ملا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، آج غریب سے غریب آدمی اپنے گھر کے اندر پنکھے کے ذریعے سے ہوا کھاتا ہے، لیکن پہلے زمانوں کے بادشاہ ہاتھ کے پنکھوں سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج غریب سے غریب آدمی گاڑی اور موٹر سائیکل پر سفر کر کے نکل جاتا ہے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر لیتا ہے، لیکن پہلے کے بادشاہ اسی سفر کو گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر کے کئی مہینے ان کو لگ جایا کرتے تھے۔ تو کل ملا کر کے بات یہ ہے، آج اللہ نے روزیوں کی بہتات کی ہے، آج اللہ نے ہر کسی کو نوازا ہے، لیکن فرق یہ ہے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا تھا اور آج ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہیں، ناشکری کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے پہلے سے زیادہ ہمیں عطا کیا ہے، پہلے کے لوگوں سے زیادہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، لیکن میرے بھائی میں اور آپ ناشکری کر کے اس کو کھوتے جا رہے ہیں۔ اور آج کل کا حال تو یہ ہے کہ اگر ذرا سا کچھ آ جائے فوراً اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، فوراً بڑے بڑے لفظ بولنے لگتے ہیں، فوراً بڑے بڑے الفاظ سے ہم دوسروں کے دلوں کو چوٹ پہنچانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ذرا سا پیسہ آ جائے تو ہماری نظروں میں نہ سفید داڑھی والے کی قدر ہے، نہ بوڑھے ضعیف آدمی کی قدر ہے، نہ اللہ والوں کی قدر ہے، اور نہ علماء کی قدر ہے، نہ امام اور مؤذن کی قدر ہے، نہ اپنے محلے اور پڑوسیوں کی قدر ہے، نہ رشتہ داروں کی ہماری نظروں کے اندر عزت ہے۔ ذرا سا پیسہ کیا آ گیا اور ہم تکبر کے الفاظ لوگوں کے سینوں تک پہنچانے لگتے ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے، میرے اور آپ کا ایمان بھی یہ ہے کہ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ منٹوں میں لینا بھی جانتا ہے، وہ منٹوں میں سڑک پر پھینکنا بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا کس طریقے سے کہ بنی اسرائیل کے 3 بیمار آدمی ہیں اور ان کو 3 الگ الگ بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ پہلے بیمار کے پاس پہنچتا ہے، لہذا وہ برس کا مریض ہے، اور اس کے پاس پہنچتا ہے، پہنچ کر کے کہتا ہے او اللہ کے بندے کیا حال ہے تیرا؟ تو وہ کہتا ہے میں ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوں کہ لوگ میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لوگ میرے پاس آنا اور جانا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ پڑوسی اور رشتہ دار بھی میری بات کو سننا پسند نہیں کرتے، اور روزی کے کیا کہنے، نہ رقمہ ہے نہ روٹی ہے، اور بھوکا اور پیاسا زندگی کو گزارتا ہوں۔ لہذا اللہ اگر مجھ پر اپنا کرم فرما دے اور یہ میری بیماری ختم کر دے اور یہ روزی کی تنگی کو ختم کر دے تو میں اپنے اللہ کا شکر
شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ چنانچہ وہ اللہ کا نیک بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس کی برس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ سفید داغ والی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اور پھر اس کو اور دعا دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک اونٹ اور خرید دیا جاتا ہے۔ وہ جیسی اونٹ خریدتا ہے اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی نسلیں اتنی بڑھتی ہیں کہ وہ آج شہر کا بڑا مالدار کہلایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اللہ کا نیک بندہ ایک گنجے کے پاس پہنچتا ہے، اس کے سر پر بال نہیں ہے، لہذا وہ اسی کو آ کر کے کہتا ہے کیا حال ہے؟ کہا کہ کیا حال سناؤ، لوگ میرے گنجے ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں، بچے میرے سر پر آ کر کے ہاتھ مارتے ہیں، لہذا روزی کی بھی تنگی ہے۔ پھر یہ اللہ کا نیک بندہ اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، یہ بھی ایک گائے خریدتا ہے، خرید کر کے اس کے بھی بڑے بچے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا مالدار ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرے اور ایک مریض کے پاس پہنچتا ہے، یہ کون تیسرا آدمی ہے؟ یہ آنکھوں سے اندھا، اس کو نظر نہیں آتا، لہذا یہ بھی اپنی روزی کی تنگی سامنے رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ اس کی بھی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو روشنی نظر آنے لگتی ہے، لہذا اس کو بھی اللہ بکری عطا کرتا ہے اور بکری کے ذریعے یہ بھی بڑا مالدار ہو جاتا ہے۔ خیر، جب یہ اتنے مالدار ہو گئے کہ شہر میں ان کے تذکرے ہونے لگے، مالداری کے ان کے قصے سنائے جانے لگے، چنانچہ پھر وہ کچھ زمانے کے بعد فقیر بن کر کے ان کے سامنے آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے او اللہ کے بندے، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دے، تو بڑا مالدار ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تو برس کا مریض تھا، ہاں تو بڑا غریب تھا۔ اتنا سنتے اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی مجھے غریب کہتے ہوئے؟ میں خاندانی امیر ہوں، میرا باپ امیر تھا، میرے دادا میرے پردادا امیر تھے، تجھے کس نے کہا کہ میں غریب ہوں؟ چلا جا یہاں سے اور دوبارہ مانگنے کے لیے نہ آنا۔ وہ فقیر کہتا ہے اگر تو واقعی میں اپنی زبان میں سچا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جیسے پہلا تھا ویسا ہی ہو جائے۔ لہذا اس کے اونٹوں میں بیماری پھیل گئی، چوپائے مرنے شروع ہو گئے، دوبارہ سے اس کے بدن کو بیماری لوٹ آئی۔ یہ دوسرے گنجے کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کے کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو بھی تو پہلے غریب تھا۔ اتنا سنتے گنجا بھی غصے میں متکبر ہو گیا اور تکبر کے ساتھ اس کو ڈانٹنے لگا، مجھے غریب کہتا ہے؟ لہذا اس نے اس کو بھی یہی کہا کہ تو جیسا تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ وہ بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ اندھے کے پاس پہنچتا ہے، لہذا جیسے اندھے سے اللہ کے نام پر کچھ مانگتا ہے، حالانکہ اب تو اس کو نظر آتا ہے اور بڑے مالداروں میں اس کا نام ہے، لہذا اس کو جا کر کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، حالانکہ تو پہلے غریب تھا اور اندھا تھا۔ لہذا جیسے اس نے پچھلی زندگی اس کو یاد دلائی، اس اللہ کے نیک بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگا، کہنے لگا او مانگنے والے، او اللہ کے نیک بندے، واقعی میں اندھا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اور ایک اللہ کا نیک بندہ آیا جس نے مجھے دعا دی تھی اور آج اللہ نے مجھے امیر بنا دیا۔ سن لیں، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جتنے بھیڑ بکریاں ہیں، جتنی چاہے لے کر کے چلا جا، جتنی چاہے اپنے خرچ کے لیے ان کو استعمال کر لے۔ ہاں، وہ کہتا ہے میں صرف تینوں آدمیوں کا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں، 2 آدمی تو امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم تیسرے امتحان میں کامیاب ہو گئے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ اپنا کام کیجئے۔ اور اس اللہ کے نیک بندے نے اور دعا دی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا، اس وقت میں جتنے بھی لوگ تھے سب سے بڑا مالدار وہی کہلاتا تھا۔ جانتے ہو کس وجہ سے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے، اپنی اوقات کو نہ بھولنے کی وجہ سے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے کی وجہ سے۔ غریبوں کو حقارت کی نظر سے جو دیکھے گا اللہ اس کو ایسی پھٹکار دلائے گا، جو اپنی مالداری کے گھمنڈ میں اپنے رشتے ناتوں کو بہت جلد توڑتا ہے، اللہ اس کو ایسی پھٹکار دلاتا ہے۔ لہذا جو ذرا سی مالداری میں آ کر اپنے پڑوسیوں کو کچھ نہیں مانگتا، اللہ اس کو بھی ایسی اوپر سے نیچے پٹک دیتا ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں
جو ہم روزیاں کماتے ہیں اس کے اندر برکتیں پیدا ہو جائیں، جو ہم روزیاں روزانہ محنت کے ساتھ لے کر کے آتے ہیں اللہ ان کے اندر بڑھوتری پیدا کر دے۔ تو آج سے ارادے کریں کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ ہمیں جتنی نعمتیں عطا کرے گا، اللہ ہمیں جتنی نعمتیں دے گا، ہم ان نعمتوں کا اپنے اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ یہ نعمتیں کوئی اور دینے والا نہیں، یہ میرا اللہ دینے والا ہے۔ ذرا ہم غور تو کریں اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کبھی اندھیرے میں اور تنہائی میں جا کر کے بیٹھنا اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا اور غور کرنا، اگر ہمیں اللہ انسان نہ بناتا، اگر اللہ گدھا بنا دیتا تو لوگ ہمارے اوپر سواری کرتے اور ہم پر ہنٹر بجا کر کے ہم سے کام بھی لیتے اور ہمیں کچھ کھانے کو وقت پر نہ دیتے۔ اگر اللہ ہمیں کوئی اور جانور بنا دیتا تو لوگ ہمارا کھیل اور مذاق بناتے۔ لہذا اس سے بھی آگے چل کر او اللہ کے نیک بندو، اگر اللہ ہمیں انسان نہ بناتا، انسان کے علاوہ کچھ اور بنا دیتا یا انسان بناتا اور ایمان والوں میں پیدا نہ کرتا تو ہم کہاں ادھر ادھر بتوں کی پوجا کرتے، کہاں ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے۔ ذرا کبھی غور کرنا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ بن مانگے اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن آج بندہ شکریہ نہیں اپنے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اپنے اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، خود اپنی آنکھوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور لوگوں جب اللہ تمہیں کچھ عطا کر دے تو پھر یاد رکھنا ذرا ذرا سی بات پر پکڑ ہو سکتی ہے، ذرا ذرا سی زبان کے الفاظوں پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے متکبرانہ الفاظ نہ نکالا کرو، یہ گھمنڈ کے الفاظ نہ نکالا کرو۔ میرے اللہ کو یہ بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے اللہ کو یہ بڑا غصہ دلاتے ہیں، کیونکہ فیصلے دینے اور نہ دینے کے اللہ کرتا ہے، ہماری عقل کا طاقت کا کوئی دخل نہیں۔ اگر مکان بنایا تو اللہ کے کرم سے، کاروبار چلا اللہ کے کرم سے۔ ذرا غور تو کرو، کیا تو ہمارے پاس جب دنیا میں آئے تھے، لیکن اللہ نے بیوی عطا کی، بچے عطا کیے، مکان عطا کیا، کاروبار عطا کیا، یہ سب کچھ میرے اللہ نے عطا کیا، ورنہ ہمیں لوگ پکڑ کر کے چلاتے تھے، سہارا دے کر کے چلاتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، یہ اللہ کا کرم ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، میری کوئی عقل اور علم نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ جتنا ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ اتنا ہی نوازے گا، اور جتنا اس زبان کو کنٹرول سے باہر رکھیں گے لہذا اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اور اللہ کی پکڑ کوئی آسان نہیں ہوتی، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہیں۔ تو حضرت پیر ذوالفقار دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مالدار ہے، اور اتنا بڑا مالدار ہے، پہلے زمینوں کے اعتبار سے مالدار سمجھے جاتے تھے، وہ ہمارے شہر کا اتنا بڑا مالدار ہے کہ اگر ریل گاڑی آ رہی ہے تو پہلا اسٹیشن اسی کی زمین میں، پھر ریل گاڑی چلتی ہے، دوسرا اسٹیشن پھر اسی کی زمین میں، پھر ریل گاڑی چلتی ہے، پھر تیسرا اسٹیشن اسی کی زمین میں، یہاں تک کہ اس وقت میں اس کے پاس اتنی زمینیں ہیں کہ 3 اسٹیشن سرکاری اس کی زمینوں پر بنے ہوئے تھے۔ پہلے ایسی زمینیں ہوا کرتی تھی، لہذا بڑا مالدار ہے، لیکن اپنے شہر کے بازار کے چوک میں کھڑا ہوا آئس کریم کھا رہا ہے۔ دوست آ کر کے مذاق کرنے لگے کہ اتنا بڑا آدمی، ایسا لگتا ہے کہ تمہارا کام نہیں چل رہا ہے، شاید کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ مذاق میں دوست احباب کہنے لگتے ہیں، یہ لفظ اس کو اتنا برا لگا اور کہنے لگا تو کاروبار کی بات کرتا ہے، میرے پاس اتنا ہے کہ اگر میری نسلیں بھی کھائیں تو 21 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔
21 نسلوں تک میرا، ہاں اگر وہ زمینوں کو کھائیں تو ان کا کم نہیں ہوگا، 21 نسلوں تک میں نے کما کر کے رکھ دیا ہے، میں نے جوڑ کر کے 21 نسلوں تک کے لیے رکھ دیا ہے، اگر میری نسلیں کچھ بھی نہ کریں تب بھی 21 نسلیں میری اس طرح سے کھا لیں گی۔ یہ لفظ میرے اللہ نے سنا، یہ لفظ میرے اللہ کو اتنا برا لگا کہ کچھ ہی زمانہ نہیں گزرا کہ 6 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ صرف ایک وارث، ایک بیٹا اپنا اس نے پیچھے چھوڑا، لہذا جب دیکھا کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، جب دیکھا کہ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لہذا وہ اپنے باپ کی کمائی پر اترانے لگا کہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ عیاشی میں پڑ گیا، شراب کے اندر پڑ گیا، یہاں تک کہ دوست اس کو دوسرے ملکوں کے اندر لے کر کے چلے گئے اور وہاں گوری چمڑی والی عورتوں سے اپنی زندگی گزارنے لگا، یہاں تک کہ جب سب کچھ لٹا کر کے ختم ہو گیا واپس اپنے ملک آیا، جو باپ کا مکان تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب کچھ ہی زمانے کے بعد اسی بازار کے چوپلے پر جہاں باپ نے یہ کہا تھا کہ 21 نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا، اسی چوپلے پر کھڑے ہو کر آج اس کا بیٹا کچھ ہی سالوں کے بعد بھیک مانگ رہا تھا، کچھ ہی سالوں کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا اور اللہ کے نام پر بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ کما نہیں سکتا، نشے سے اپنا بدن برباد کر لیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت اگر کچھ عطا کرے تو اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں پر بھی کنٹرول رکھا جائے، خاص طور سے جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس وقت میں کنٹرول رکھا جائے، خاص طور سے جب پڑوسی تم سے کچھ سوال کریں تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھا جائے، خاص طور سے جب رشتہ داروں کے سامنے پہنچیں اس وقت میں اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھا جائے۔ آج میں اور آپ اپنے رشتہ داروں کے سامنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، خاص طور سے الٹی سیدھی پھینکنے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، اتنے مکان ہیں، اور خاص طور سے جب بیٹوں کے رشتے ہونے کے لیے آپ جاتے ہیں اس وقت میں آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوتا اور اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھا جاتا، تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھا جائے۔ یہ تکبر کے لفظ میرے اللہ کو نہ دنیا کے اندر پسند ہیں اور دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب ہے، اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ اس تکبر کی سزا عطا کرے گا، لہذا اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھا جائے۔ آج جو مجھے اور آپ نے برباد کر رکھا ہے، میری اور آپ کی زبانوں نے برباد کر رکھا ہے، میرے اور آپ کے الفاظوں نے مجھے اور آپ کو برباد کر رکھا ہے، ذرا سا کچھ نہیں آتا اور ہم اور آپ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنے لگتے ہیں، حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، مختصر اور خلاصہ یہ کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں روزیاں عطا کرے اور روزیوں کے اندر برکتیں عطا کریں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا ہو اتنا کم ہے، لہذا ورنہ میرا اللہ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ چھین بھی لے گا اور عذاب کے اندر مبتلا بھی کرے گا، اور اس نے پہلے ایسا کیا ہے۔ قوم سبا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بھی ایک زمین پر قوم گزری ہے، بڑی مالدار ہے، اور اس کی مالداری کی چیز اللہ نے باغات کو بنایا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے راستوں کے اندر سفر کرتے ہیں تو دونوں طرف باغ ختم نہیں ہوتے کہ دوسرا شہر آ جاتا ہے، اس شہر سے چلتے تو پھر باغات شروع ہو جاتے ہیں اور تیسرا شہر آ جاتا ہے اور ان کے باغات ختم نہیں ہوتے، لہذا وہ اپنے اللہ کی ناشکری کے اندر پڑ گئے اور کہنے لگے یہ باغات ہمارا موڈ خراب کرتے ہیں، اس سے اچھا ہوتا کہ کوئی ویرانہ ہوتا اور ویرانہ ہو کر کے پھر دوسرا قصبہ یا شہر آتا۔ یہ بات اللہ کو ناپسند آئی ہے، یہ بات اللہ کو ناگوار گزری ہے، میرے اللہ نے علاج فرمایا اور ان درختوں کے نیچے سے اپنا پانی خشک کر لیا گیا۔ ارے یہ باغات تو ہمارے ہیں لیکن ان کو ہرا کرنے والا میرا اللہ ہے، ان کی جڑوں کو پانی پہنچانے والا میرا اللہ ہے، بتاؤ کون اپنے درختوں کو پانی دیتا ہے؟ یہ درخت خود اپنا پانی کھینچتے ہیں، یہ درخت خود اپنا پانی اپنی زمین سے لے لیا کرتے ہیں اور ان کو پانی دینے والا کوئی اور نہیں میرا اللہ ہے۔ لہذا جب قوم سبا کی طرف سے یہ الفاظ آئے، میرے اللہ کو یہ الفاظ ناپسند گزرے
گزرے اور ان درختوں کے نیچے سے اپنے پانی کو نکال لیا، لہذا وہ پھل اور فروٹ تمام کے تمام جتنے بھی باغات تھے تمام کے تمام خشک ہو گئے۔ اب یہ قوم سبا بربادی کی طرف ہے۔ یہ بربادی کیوں آئی ہے؟ صرف اور صرف ناشکری کی وجہ سے، صرف اور صرف بڑے زبان کی وجہ سے، صرف اور صرف زبان کے تکبر کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم پھر دوبارہ سے اپنے مسلمانوں کو اور خاص طور سے اللہ کے ماننے والوں کو ہم پھر دوبارہ سے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، زبانی بھی شکر ادا کریں، بدنی بھی شکر ادا کریں، مالی بھی شکر ادا کریں۔ زبانی شکر یہ ہے کہ جو بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں ہم فوراً اپنے اللہ کا نام لیں اور الحمدللہ کہہ کر کے اپنے اللہ کی تعریف کریں۔ اگر اپنے مکان پر نظر پڑے تو الحمدللہ کہیں، اپنے بچوں پر نظر پڑے تو الحمدللہ کہیں، اپنی کسی اور نعمت پر نظر پڑے تو الحمدللہ کہیں، ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھیں تو الحمدللہ کہیں، ہم ایک لقمے کو اپنے پیٹ کے اندر پہنچائیں تو الحمدللہ کہیں۔ یاد رکھنا یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور اتنی دے رکھی ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، پیڑ کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے۔ کبھی کبھی گاڑی کے اندر ہوتے ہیں، کوئی بیچاری جوان بچی آ کر کے شیشے کی آ کر کے اس کانچ کو کھڑکھڑاتی ہے اور ایک معصوم سے لفظ سے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ کبھی غور کیا اس بچی کی جگہ ہماری بچی بھی ہو سکتی تھی۔ کبھی غور کیا جو بچیاں آج ہماری پردوں کے اندر رہتی ہیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، کبھی غور کیا اس بچی کی جگہ ہماری بیٹی یا بہن بھی ہو سکتی تھی، ہماری والدہ بھی ہو سکتی تھی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اور تمام کے تمام زیادہ سے زیادہ بزرگ فرماتے ہیں یہی تو چیزیں عبرت کی ہیں، یہی تو چیزیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں۔ یہ کوئی اوپر سے لکھوا کے نہیں آئی تھی کہ ہم زمین پر جا کر کے بھیک مانگیں گے، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ کبھی غور کرنا ان بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر کے کہ وہ بچیاں جب ہاتھ پھیلاتی ہیں کسی کی اچھی نظریں ان پر پڑتی ہیں، کسی کی گندی نظریں ان پر پڑتی ہیں، اور کوئی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے غلط قدم رکھ دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، علماء فرماتے ہیں کہ ان حالتوں کو دیکھ کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں کہ ان بچیوں کی طرح ہماری بچیاں بھی ہو سکتی تھی۔ ہم لکھوا کے نہیں لائے کہ ہماری بچیاں گھروں کے اندر رہیں گی۔ آج ہماری بچیاں دسترخوانوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہنسی اور مذاق کے ساتھ اچھے اچھے کھانے کھا رہی ہوتی ہیں، صبح کو اٹھتی ہیں تو معلوم کرتی ہیں کیا بنایا جائے۔ یعنی اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں اور اپنی مرضی سے کھاتے ہیں۔ کہ اللہ کا ہم پر انعام نہیں ہے؟ اپنی مرضی سے بناتی ہیں۔ روزانہ صبح کو آ کر کے ہماری محترمائیں معلوم کرتی ہیں آج گھر میں کیا بنے گا۔ کیا کبھی غور کیا کہ اس لفظ نے ہمیں کتنا مالدار بنا رکھا ہے کہ گھر میں ایک چیز نہیں بلکہ جو ہم چاہیں گے ہماری بیوی چاہے گی وہ گھر میں بن سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہماری زبان پر ناشکری کے الفاظ رہتے ہیں۔ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، دوسروں کو کتنا دے رکھا ہے۔ یہ ناشکری ہمیں برباد کر رہی ہے، یہ ناشکری ہمیں برباد کر رہی ہے۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مانگنے والا آتا ہے، میرے آقا اس کو ایک کھجور دے دیتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میرے اس کھجور سے کیا ہوگا؟
وہ یہ کہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا مانگنے والا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا اس کو بھی ایسی کھجور اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، لیکن وہ کھجور کو لے کر کے اللہ کا اتنا شکریہ ادا کرتا ہے، اور سب سے زیادہ شکر ادا یہ کرتا ہے یہ میرے آقا کے ہاتھ کا ہے، یہ میرے محبوب کے ہاتھ کا ہے، یہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کا ہے۔ چنانچہ میرے آقا اس کے الفاظ سنتے ہیں، اپنے ایک صحابی کی طرف دوڑاتے ہیں، یا ام سلمہ جو آپ کی محترمہ ہیں، آپ ان کے پاس کسی کو بھیجتے ہیں اور فرماتے کچھ صدقے کی چیز رکھی ہوئی ہے؟ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ان 40 دینار کو لے کر کے اس مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ تو نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، تو نے ایک کھجور کو لے کر کے میرے اللہ کی اتنی تعریف کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کبھی ہم نے غور کیا اللہ نے ہمیں کتنا دے رکھا ہے، کتنا دے رکھا ہے؟ کبھی آپ جا کر کے تنہائی میں اپنے اللہ کی نعمتوں کا شمار کریں، کبھی آپ جا کر کے ذرا شمار کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ بہت ساری نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن پر ہماری نظر نہیں پڑتی ہیں۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے اور اس وقت میں اللہ کے نیک بندے حضرت سلیمان ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید اپنے خادم کو بھیجتا ہے اور بھیج کر کے کہتے ہیں جاؤ ایک گلاس کا پیالہ لے کر کے آؤ، پانی کا پیالہ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ خادم پانی کا پیالہ لے کر کے آتا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت ہارون کا ہاتھ روک لیتے ہیں اور کہتے ہو اللہ کے نیک بندے ذرا غور کر اور ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے سوچ لے کہ تو جنگل کے بیابانوں کے اندر ہے اور تجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اس پیالے کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے، بتا تو اس پانی کو کس طرح سے حاصل کرے گا؟ ہارون رشید کہنے لگے میں اس پیالے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اس پیالے کو حاصل کروں گا۔ چنانچہ کہا تو پھر اللہ کا نام لے کر کے پی جا۔ پھر اس کے بعد جب پانی کو پی لیا اور حضرت سلیمان فرماتے ہیں ذرا غور کر، اگر یہ پانی کا پیالہ جو تو نے پیا ہے تیرے اندر سے نہ نکلے، تجھے استنجے کا بند لگ جائے، تجھے پیشاب کا بند لگ جائے تو بتا، اور اس دنیا میں صرف ایک حکیم ہے جو تیرا علاج کر سکتا ہے، بتا تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے میں آدھی سلطنت اپنے اس علاج کے لیے فروخت کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں تو پھر اپنے اللہ کا نام لے کر کے پی جا، تو زیادہ بڑا بادشاہ نہیں ہے، تیری بادشاہت ایک پانی کے پیالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج ہم ذرا سے مکان کیا بنا لیں آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہماری زبانیں تکبر کی ہو چکی ہیں، متکبرانہ الفاظ ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنی نظروں کے اندر نیچا دیکھتے ہیں۔ میرے اللہ کے یہاں وقت نہیں لگتا اوپر سے نیچے گرانے میں۔ اس لیے میرے بھائی جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ اپنی زبان سے کریں، جس طریقے سے ابھی بتلایا کہ جب بھی کچھ اللہ کا دیا ہوا نظر آئے فوراً الحمدللہ کہیں، دسترخوانوں پر بیٹھے الحمدللہ کہیں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں الحمدللہ کہیں، یہاں تک کہ اپنی عورتوں کو بھی جا کر کے سکھائیں یہ جو تم ناشکری والے الفاظ کہتی ہو اپنی زبانوں پر زیادہ سے زیادہ الحمدللہ لے کر کے آؤ، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ میرے آقا فرماتے تھے کہ ہم نے جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ پہلی وجہ صحابہ سے فرمائی کہ اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں، اور دوسری وجہ بتلائی ناشکری بھی ہیں۔ سب سے زیادہ ناشکری ہماری مائیں بہنیں ہیں، سب سے زیادہ ناشکری ہماری عورتیں ہیں۔ ذرا سی کچھ پریشانی آ جائے فوراً کہتی ہیں جب سے اس گھر میں آئی ہوں پریشان ہوں۔ یہ الفاظ ہماری اکثر عورتوں کی زبانوں پر رہتے ہیں۔ جا کر کے سمجھاؤ اور ان کو بتلاؤ کہ دوسری عورتوں کو ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم سے زیادہ وہ پریشانی کی زندگی گزار رہی ہیں، کس طریقے سے ان کو بتلاؤ کہ مسجد کے آگے ہم جب نماز پڑھنے جاتے تو کتنی عورتیں مانگنے والی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاں وہ اللہ کی دشمن نہیں ہیں اور تم اللہ کی رشتہ دار نہیں ہو، ان کی جگہ تم بھی بیٹھ سکتی تھی، انہیں سمجھاؤ جا کر کے۔ ابھی آپ جمعہ پڑھ کے نکلیں گے دیکھنا کتنی عورتیں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہوں گی۔ ہماری بہنیں بھی تو ہو سکتی تھی، ہماری محترمائیں بھی تو ہو سکتی تھی،
لہذا انہیں سمجھاؤ اپنی مائیں اور بہنوں کو جا کر کہ اپنی زبان پر شکریہ کے الفاظ رکھے، اپنی زبان پر اللہ کا شکریہ رکھے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نعمتیں عطا کرے تو اپنے بدن سے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا اور ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے لوگوں کو دھوکہ دے، یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ آج اللہ نے بہت سارے لوگوں کو اچھا دے رکھا ہے لیکن کرتا وہ پھٹا ہوا، ہاں پائجامہ وہ پھٹا ہوا، اور اسی طرح میلے اور کچیلے، اور ان سے کہا جائے تمہیں اللہ نے اتنا دے رکھا، شرم کیوں نہیں آتی؟ کہتے ہیں یہ سادگی ہے، کہتے ہیں یہ سادگی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے، اور اللہ ایمان والا پسند کرتا ہے لیکن کنجوس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کو سادگی کہتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے پاس ایسا کرتا پہن کر کے جاتے کہ اس کے پیوند لگے ہوئے ہوتے، کپڑا لگا ہوا ہوتا۔ چنانچہ ایک دن محترمہ نے پکڑ لیا، کہنے لگی اس طرح کیوں جاتے ہو اپنے مریدوں کے سامنے، کیوں غریب بنتے ہو اپنے مریدوں کے سامنے؟ اور کہتی ہیں کہ یہ اپنے مریدوں سے خاموش سوال ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو اور ایک ہوتا ہے اپنا پھٹا ہوا حال لوگوں کے سامنے پیش کر دو۔ یہ مانگنا ایک ہاتھ پھیلا کر اور یہ اپنا پھٹا ہوا حال لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ بھی مانگنا ہی ہے۔ کیا ہے یہ بھی مانگنا ہی ہے۔ اپنے مریدوں سے خاموش سوال کرتے ہو۔ اسی طریقے سے مسئلہ تمام علماء کے لیے بھی ہے، اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ، اپنے مقتدیوں کے سامنے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ نہ پہنچو، یہ بھی خاموش سوال ہے۔ لوگ آ کر کے علماء سے کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے اچھے رہتے ہیں، آپ کے کپڑے کیسے ہیں، کیوں ہم پھٹے ہوئے پہنے جب اللہ نے ہمیں اچھے کپڑے دینے کی طاقت دے رکھی ہے؟ کیوں ہم لوگوں کے اپنے مقتدیوں کے سامنے بھکاری بن کر کے آئے؟ کیوں ہم اپنے مقتدیوں کے سامنے کمزور بنے؟ ارے یہ بھی تو خاموش سوال ہی ہے، خاموش مانگنا ہی تو ہے۔ ایک زبان سے مانگتا ہے اور ایک اپنے پھٹے ہوئے کپڑے لے کر کے اپنے مریدوں میں، شاگردوں میں اور اپنے مقتدیوں میں پہنچتا ہے، یہ بھی ایک مانگنا ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب اللہ نے دے رکھا ہے تو اس کا استعمال اچھا ہونا چاہیے، کپڑوں سے بھی نظر آنا چاہیے، رہنے اور سہنے سے بھی نظر آنا چاہیے، جوتے اور چپلوں سے بھی نظر آنا چاہیے۔ جب اللہ نے دے رکھا ہے تو اللہ کی نعمت کا شکریہ صرف زبان سے نہیں بلکہ بدن سے بھی نظر آنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، اور اگر نہیں ہے تو پھر لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ اگر قرضے میں ہے تو پھر اچھے کپڑے نہ پہنے، پہلے قرضہ اتاریں۔ اگر قرضے میں ہے تو گوشت کھانے کی اجازت نہیں، پہلے اپنا قرضہ اتاریں۔ اگر قرضے میں ہے تو پہلے اپنے بھائیوں کا قرضہ اتاریں، پھر اپنے شوق پورے کریں۔ آج لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جن پہ ہے وہ پھٹیچر کی طرح رہتے ہیں اور جن پہ نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مالدار بنے پھرتے ہیں۔ دونوں ہی دھوکے باز ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھا دے، اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے، تو ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے نا بھائی؟ اللہ جتنا دے گا اس پر اللہ سے راضی رہیں گے، اور خوب اپنی زبانوں پر اللہ کا شکریہ، اور جو اللہ ہمیں عطا کرے گا اپنے بدنوں کے ذریعے، اپنے رہنے اور سہنے کے ذریعے، انشاءاللہ العظیم ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ نے دے رکھا ہے تو خوب اس کو ظاہر کرے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ روزی میں بڑھوتری کر دے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا آج سے ہم مزاج بنا لیں، انشاءاللہ اللہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں، ورنہ اللہ اوپر سے پٹکنا بھی جانتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔